ایک شیعہ خاندان حاجی حسین غلام المعروف دادو حاجی دوبارہ صدام میں آباد ہوا، جس پر متعصب نواسب نے مہاجرین کے ساتھ مل کر حملہ کر کے پورے خاندان کو بشمول ماں کی گود میں موجود 6 ماہ کے شیرخوار بچے کو انتہائی بے دردی سے قتل کر کے جلا دیا۔ اور یہ ساری رودات اس وقت کے پولیٹیکل ایجنٹ سنگ مرجان اور ملیشیا کمانڈنٹ کی موجودگی میں ہوتی رہی۔ افسوس، صد افسوس کہ پولیٹیکل ایجنٹ اور اس کے متعصب ساتھیوں نے اس پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ مسجد کہ کل تک جس کے میناروں سے توحید کے پیروکار بلند آواز سے اسلام کے پروانوں کو بارگاہ عزدی میں سجدہ ریز ہونے کے لیے بلاتے تھے، اور جس مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھی، اسی مسجد کو نظر آتش کر کے مسمار کر دیا۔ اور وہ امام بارگاہ کہ جس میں فرزندان توحید بیٹھ کر ذکر رسول و آل رسول کیا کرتے تھے، اور اس میں موجود شاعر حسینی علم شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار، گہوارہ شہزادہ علی اصغر، مشق حضرت سکینہ بنت حسین تشنہ لب، اور تابوت شہزادہ علی اکبر ہم شکل پیمبر کو جلا دیا۔ اور وہ قرآن کہ جس کو کئی سفید ریش اور جوان سینے سے لگا کر پڑھا کرتے تھے، وہ قرآن کہ جس کو پردہ دار خواتین تلاوت کر کے اپنے گھروں کو منور کیا کرتی تھیں، اور وہ قرآن کہ جو کئی معصوم بچوں اور بچیوں کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا تھا، اور یہ ننھے منھے پھول سے بچے اپنی تتلاتی ہوئی زبان میں میٹھے انداز سے تلاوت کیا کرتے تھے، وہ قرآن کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، جلا کر شیطانی شاباش حاصل کی اور فرعونی افکار کو عیاں کرتے ہوئے اسلام کے ابدی و ازلی دشمن ہونے کے ساتھ تمغہ یزیدی کے مستحق بن کر شیعوں کے بقیہ املاک کا بھی جلا کر نہ ختم ہونے والے فساد کا آغاز کر دیا۔ 1983 عیسوی سے 1987 عیسوی تک مسلسل کئی جنگیں لڑی گئیں، جس میں درجنوں افراد شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ 1987 عیسوی میں صدر پاکستان جنرل ضیاء کے حکم پر مہاجرین اور مقامی انتظامیہ پولیٹیکل مسعود الرحمان کی سرکردگی میں قرم ایجنسی میں شیعہ آبادی پر لشکر کشی کر کے کل کے مہمانوں نے اپنے میزبانوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے احسان فراموشی کی ایک تاریخ رقم کر دی، اور یہ ہفتے کے اندر اندر درجن بھر دیہات، امام بارگاہوں، مساجد اور قرآن مجید سمیت سینکڑوں گھرانوں کو جلا دیا، اور روس کے خلاف استعمال ہونے والے خطرناک ہتھیار مقامی شیعہ آبادی پر استعمال کر کے یزید وقت شیطان بزرگ امریکہ کے پٹھو ہونے کی سند حاصل کی۔ 100 افراد کی ہولناک شہادت اور کئی سو کے زخمی ہونے والی جنگ کے نتیجے میں سینکڑوں مہاجرین اور مقامی حملہ آور بھی ہلاک ہو گئے، اور یوں وادی کرم کے غیور فرزندان توحید نے دنیا کے بڑے شیاطین کی طرف سے بنائی گئی ایک خطرناک سازش کو ناکام بنا دیا۔ اسی دوران مسلسل مختلف مقامات پر سینکڑوں شیعہ بچے، جوان اور عورتیں بارودی سرنگوں کے پھٹنے سے معذور ہو کر موت و حیات کی کشمکش میں زندگی کی باقی گھڑیاں گن گن کر گزارتے رہے۔ ریونیو کے مطابق قرم ایجنسی 95% شیعہ ملکیت ہے۔ اس ہولناک جنگ کے لڑے جانے کے بعد مقامی متعصب انتظامیہ کے ساتھ مل کر مشروع طور پر بسائے گئے افغانیوں نے اپنی نسبی مکاریاں بروئے کار لا کر جعلی طریقے سے زمین اور جنگلات پر قبضہ کر کے ایک نئی جنگ کا آغاز کر دیا۔ اسی اثنا میں 1996 عیسوی تک چھوٹی چھوٹی جنگوں اور بارودی سرنگوں کے پھٹنے کا سلسلہ جاری رہا۔ 1996 عیسوی میں ایک بار پھر قرم ایجنسی پر قبضے کا خواب دیکھا گیا، اور سیونی سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بوشہرہ ہائی اسکول سے سفیانی نسل کے شیاطین نے محسن اسلام، محافظ رسول اور پدر بزرگوار حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر کے اپنے چہرے کے ساتھ اپنے مقدر کو بھی تاریک کر دیا۔ رفتہ رفتہ پوری ایجنسی میں یزیدی نسل کے پیروکار مختلف سازشیں کر کے اس فساد کو پھیلاتے رہے۔
بالآخر گورنمنٹ ہائی اسکول پارا چنار نمبر 1 میں ایک ناسبی و وہابی ٹیچر کو ایک محرک کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اسکول کے مختلف کلاسوں میں شان اہل بیت علیہ السلام بالخصوص حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی، جس پر شدید احتجاج کیا گیا۔ احتجاج کرنے والوں پر تقدس مسجد کو پامال کرتے ہوئے مینار مسجد کو مورچے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے بڑے ہتھیاروں سے فائرنگ کر کے جنگ کا آغاز کر دیا۔ اسی دوران حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے طلباء کو اس وقت کے پرنسپل اسرار حسین شہید نے اپنے پیشے کے ساتھ وفا کرتے ہوئے ایک روحانی باپ کی حیثیت سے اپنی آفس میں پناہ دی، لیکن ان آستین کے سانپوں نے اپنے اسی محسن اور روحانی باپ کو نہایت بے دردی سے شہید کر کے استاد اور شاگرد کے رشتے کو شرماتے ہوئے اپنی نسلی ملاوٹ کا ثبوت فراہم کر دیا۔ اس طرح 3 مہینے تک پارا چنار میں جنگ مسلط کی گئی۔ نتیجتاً 100 افراد شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے، کروڑوں کے املاک کو نقصان پہنچا، تعلیم اور اربوں اقتصاد کا نقصان ہوا۔ اتنی کڑی آزمائشوں سے گزرنے کے باوجود بھی ایجنسی کے غیور فرزندوں نے دشمن کے مکروہ خواب کو شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیا۔ 2007 عیسوی تک چھوٹی چھوٹی لڑائیوں اور مختلف سازشوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک طرف سے جنگوں کا طویل سلسلہ اور دوسری طرف ایجنسی میں شیعہ اکثریت میں ہونے کے باوجود سرکاری فنڈ تعصب کی بنا پر سنی اقلیتی علاقوں میں استعمال ہونے لگے۔ پارا چنار شہر سے منسلک پاک افغان سرحد کو سیل کر کے ایجنسی کے شیعہ عوام کو کاروبار سے محروم کر کے ملکی اقتصاد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اور معمولی باتوں پر متعصب انتظامیہ ایجنسی کے غریب شیعہ عوام پر کروڑوں روپے کے جرمانے لگا کر اقتصادی طور پر مفلوج کر کے غربت کی دیرینہ دلدل میں دھکیلتی رہی۔ علاوہ ازیں دگلی پالیسی اختیار کرتے ہوئے FR علاقہ غیر جو کرم ایجنسی سے دور مشرق کی طرف واقع ہے کو تعصب کی بنا پر غیر منطقی طور پر سنٹرل کرم کا نام دے کر کرم کے سارے وسائل FR پر خرچ کیے جانے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم کی انتہا یہ کہ جعلی ڈومیسائل اور شناختی کارڈ کی فیکٹری لگا کر شیعہ اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی گھناؤنی سازش کی گئی۔ ان سب مظالم کے باوجود ایجنسی کے غیور شیعہ عوام نے عرض مقدس کا خیال رکھتے ہوئے ہمیشہ قانونی طور پر مسائل حل کرنے کی کوشش کی، تو دوسری طرف متعصب سابقہ گورنر افتخار حسین شاہ اور طالبان کمانڈر علی محمد جان اورکزئی حکومت کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے اس بات کی نوید سناتے رہے کہ پارا چنار پاکستان کا پرامن ترین علاقہ ہے۔ نہ جانے کون سی سازش کے تحت کسے اس زمین کی ضرورت پڑی کہ سابق پولیٹیکل ایجنٹ سلیم خان نے پریس بریفنگ کرتے ہوئے جنوری 2007 عیسوی میں اس بات کا اظہار کیا کہ اپریل 2007 عیسوی میں کرم ایجنسی کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا، اور اس سازش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پورے پاکستان میں قال عدم دہشت گرد تنظیم سپاہ صحابہ پاکستان SSP کے دہشت گرد مقامی انتظامیہ کے گٹھ جوڑ سے ایجنسی میں دہشت گردی کرتے رہے، اور اسی تنظیم کے سرخیل رکن عید نظر جو خود کو یزید نظر کہلانا اچھا سمجھتا ہے، جو کہ مختلف جرائم میں بھی ملوث رہا ہے، کو وزارت داخلہ کی امام پر انجمن فاروقیہ پارا چنار کا سیکریٹری منتخب کر کے ایجنسی کے امن کو دہشت گردوں کے ہاتھوں میں دے کر یزیدیت کو سر اٹھانے کی کھلی چھٹی دے دی گئی۔ دوسری طرف ایجنسی کے شیعہ عمادین امن کے پرتو کو ہاتھ میں تھامے ہوئے مقامی انتظامیہ سے مطالبہ کرتے رہے کہ اس ذہنی مفلوج اور پیدائشی دہشت گرد کو سیکریٹری انجمن فاروقیہ کے عہدے سے ہٹا کر ایجنسی کے امن کو زیر و زبر ہونے سے بچایا جائے، لیکن آسمان سے اترا خجور میں اٹکا کے مثل کے موجب متعصب انتظامیہ ان مطالبات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے سرد مہری سے کام لیتی رہی، جس کی وجہ سے ایجنسی میں امن خراب ہوتا رہا۔ کبھی شیعہ افسروں کو ایجنسی آؤٹ ہونے کا مطالبہ کیا جاتا، کبھی الگ سنی سکول و کالج بنانے کا مطالبہ کیا جاتا، کبھی مختلف سنی سازشوں کے تحت ایجنسی ہیڈ کوارٹر کو صدہ منتقل کرنے کا مطالبہ کیا جاتا، تو کبھی شیعہ جوانوں پر حملے کیے جانے لگے۔ مارچ 2007 عیسوی میں شیعہ سنی اتحاد سبوتاج کرنے کے لیے عید نظر
عرف عام یزید نظر نے طالبان کے ساتھ مل کر شابک کے مقام پر ایوب نامی ایک شخص جس کے ساتھ شیعہ و سنی افراد تھے سب کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد اسی شابک میں اہل سنت کے ایک شخص کو طالبان اور متعصب نواسب نے اہل تشیع کے ساتھ تعلقات کے شبہ میں ذبح کر کے سر کاٹ دیا، جو کہ قرم ایجنسی کی تاریخ میں سر کاٹنے کا یہ پہلا واقعہ تھا۔